پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے ایران کے حالیہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے۔ 18 جون 2021 کو جو ایران کے صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، اس میں کتنے امیدوار حصہ لے رہے ہیں، کتنی پارٹیز ہیں جو ان انتخابات میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور کون سے وہ امیدوار ہیں جو موسٹ فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں یا جن کو مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ حالیہ جغرافیائی صورتحال کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ایران کے یہ انتخابات کتنے پرامن ماحول میں منعقد ہو سکتے ہیں اور کتنی کامیابی سے یہ انعقاد ہونے کے بعد صدارتی الیکشنز کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں پر بات چیت کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایران سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ Your problems is my problems. مسائل آپ کے ہیں تو ایوان میں امیدوار بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ میں سنجیو جندل آپ کا امیدوار۔ تعلیم، شعور اور آگاہی ہے میرا منشور۔ ہر فرد کو بنائیں گے با اختیار۔ میں بنوں گا آپ کی آواز نیو یارک سٹی ڈسٹرکٹ 23 سے۔ اب سیاست ہوگی صرف عوامی مفاد کے لیے، اور اس بار آپ کا ووٹ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ 23 سے سنجیو جندل کے لیے۔ آپ اپنا ووٹ دے کے مجھے کامیاب کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے، 18 جون کو یہ صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر انالسٹ ڈاکٹر راشد عباس نقوی نے ہمیں ایران سے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ پہلا میں آپ سے یہی جی سر، بہت شکریہ سر۔ پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ اوور آل اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں ایران کا، اگر ہم جائزہ لیں صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت، جنگوں کے حساب سے جو ملکی صورتحال ہے، جو ایران کے اپنے معاملات ہیں پابندیوں کی وجہ سے، تو ایک اگر ہم مختصر سا جائزہ لینا چاہیں تو حالیہ انتخابات یعنی 18 جون 2021 کو جو صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس یا سچویشن جو ہے وہ کتنی موزوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران کے جو الیکشن کی تاریخ ہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد الیکشن میں کسی طرح کے ڈیلے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ آئینی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے اس پریزیڈنٹ کی بھی اور جو سپریم لیڈر ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین جب ایران عراق جنگ تھی اور میزائل برس رہے تھے اور دونوں طرف جنگی محاذ پوری طرح گرم تھا، تو ان سخت ترین حالات میں بھی الیکشن ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں ہوا۔ نہ صرف صدارتی الیکشن بلکہ ان کے جو پارلیمانی الیکشن ہیں یا بلدیہ کے الیکشن ہیں، الیکشن کے عنوان سے گویا کوئی یہاں پہ سمجھوتا نہیں کرتے کوئی اس موضوع پہ کہ کسی وجہ سے اقتصادی حالات خراب ہوں یا معاشی تعلقات میں کوئی مسئلہ ہو یا بیرونی مسائل ہوں، جنگ ہو، سیلاب ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، انہوں نے اس مسئلے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان 40-42 سالوں میں آپ کو جو ان کے مختلف طرح کے انتخابات ہیں ایران میں، چاہے وہ رہبر کے انتخاب کے لیے جو کونسل ہے اس کے انتخاب ہوں، پریزیڈنٹ کے ہوں، پارلیمنٹ کے ہوں، علاقائی کونسلوں کے ہوں، بلدیہ کے، تو آپ کو ایران کی جو انتخابی تاریخ ہے انقلاب کے بعد، تو آپ کو ہر سال میں ایک آدھ الیکشن ضرور آپ کو ملے گا۔ یعنی یہاں پہ ایک الیکشن کی گہما گہمی ہمیشہ کسی نہ کسی عنوان سے رہتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو عالمی پابندیاں اور امریکی دباؤ اور اسرائیلی دھمکیاں اور یہ وہ ساری چیزیں کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی، ان کے الیکشن کی راہ میں یہ کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ اور اس وقت بھی ایسے ہی ہے، وقت پہ انتخابات ہو رہے ہیں، اگرچہ کرونا ہے اور کچھ اور بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں کہ اس دفعہ شاید اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں اور روحانی صاحب ہی رہیں، لیکن جو ان کا آئین جس کا تقاضا کرتا ہے اور جس کی پابندی پہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی ہمیشہ زور دیتے ہیں،
اور انہوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی مقررہ تاریخ پہ وہ الیکشن کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, جس طرح سے ہم نے سپریم لیڈر کی بات کی تو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا دیجئے کہ ہم جس طرح سے انتخابات دیکھتے ہیں یا جس طرح سے ملکی نظام ہوتا ہے یا پارلیمانی یا صدارتی, ایران میں ہم صدارتی انتخابات دیکھتے ہیں جو طرز حکومت موجود ہے, اس میں صدر کے علاوہ ایک کردار ہے رہبر اعلیٰ کا. تو ایران میں رہبر اعلیٰ کا جو کردار ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بالخصوص اگر ہم انتخابات کی بات کر لیں تو صدر منتخب ہونے کے علاوہ جو رہبر اعلیٰ کی اہمیت ہے وہ کس طرز کی ہے اور اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو رہبر اعلیٰ یا جن کو یہاں پہ رہبر انقلاب یا سپریم لیڈر کے نام پہ آپ میڈیا میں ان کو یاد کرتے ہیں, وہ اس کے لیے اصطلاح ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کی اصطلاح, سسٹم کو ولایت فقیہ کہتے ہیں اور اس فرد کو کہ جو سربراہ ہوتا ہے, سپریم لیڈر ہوتا ہے, اس کو ولی فقیہ کہتے ہیں. تو ولی فقیہ بھی نومینیٹڈ نہیں ہوتا یا کوئی کسی کا بیٹا یا کسی کی وراثت کا نہیں ہے, اس کو بھی ایک کونسل انتخاب کرتی ہے جس کا نام فارسی اصطلاح میں خبرگان کہتے ہیں, ماہرین کی کونسل. اس ماہرین کی کونسل میں جو اس کی جو حیث ترکیبی ہے, اس کے اندر اعلیٰ سطح کے علماء, جو تشیع کے اندر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجتہد, یعنی جو خود اسلامی احکامات قرآن و حدیث سے خود ڈیرائیو کر سکے, اسے کسی اور سے لینے نہ پڑے, وہ خود آیت کو پڑھ کے, روایت کو پڑھ کے اپنے اس شرعی حکم کو بیان کر سکے, تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے مجتہد. صحیح. جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شعبے کا ماہر ترین فرد. تو یہ جو رہبر کا انتخاب کرتی ہے, جس کو یہ ماہرین کونسل یا ان کی اپنی اصطلاح میں مجلس خبرگان کہا جاتا ہے, اس کے اندر یا وہ اعلیٰ ترین پڑھے ہوئے علماء ہوتے ہیں یا علماء کے علاوہ اپنے شعبے کے بالخصوص قانون کے شعبے میں جو بڑی سطح کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, یعنی کم از کم ان کی پی ایچ ڈی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان پہ مشتمل تقریباً 84-85 افراد پہ مشتمل ایک کونسل ہوتی ہے. اور یہ کونسل کا ہر فرد بھی پورے ملک سے انتخاب ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نومینیٹ کر دی جاتی ہے. یہ جو 80-85 افراد ہوتے ہیں یہ خود الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, پھر ان کی کونسل تشکیل پاتی ہے, اور یہ کونسل پھر رہبر انقلاب کے بارے میں, ان کی یعنی قیادت کے بارے میں ڈیسیژن لینا اور رہبر انقلاب کے فیصلوں پر, ان کے شخصیت پر سپرویژن رکھنا, نگرانی کرنا کہ اگر ان کے ہاں آئین سے ہٹ کے کوئی کام انجام پا رہا ہے رہبر انقلاب, تو اس کو یہ کونسل چیلنج کر سکتی ہے, اس کو ہٹا سکتی ہے. انتخاب کا بھی اس کا مینڈیٹ ہے کہ یہی انتخاب کرے گی, اور اگر کہیں پہ کوئی آئین سے ہٹ کے کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ ان کو عزل بھی کر سکتی ہے. تو یہ ہے ایک مجلس خبرگان, ایک ادارہ ہے. اس کے بعد ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو گارڈین کونسل یا نگران کونسل کا نام دیا جاتا ہے. اس کے اندر بھی علماء اور قانون کے ماہرین ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں اور ان کی توثیق یا تائید جو ہے وہ رہبر انقلاب کی طرف سے ہوتی ہے. یہ 12 رکنی کونسل ہوتی ہے, اور یہ الیکشن کے سارے معاملات یہ کونسل آگے چلاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں مثلا الیکشن کمیشن ہوتا ہے, یا مثلا امریکہ کے اندر جو غالباً 6 یا 9 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں کہ جو بڑا بنیادی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں الیکشن کے پیچھے. تو یہاں پہ یہ گارڈین کونسل ہوتی ہے کہ جس کو شورے نگہبان یہاں پہ کہا جاتا ہے. تو وہ تمام تر جو الیکشن کے عنوان سے ہیں وہ اس کے کس کاغذات نامزدگی ان کے پاس آتے ہیں, یہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, کس کو آئین کے لحاظ سے وہ اس پہ پورا اترتا ہے, اس کو اجازت ملتی ہے الیکشن لڑنے کی. جو اس پہ نہیں ہوتا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, پھر اس کو دوبارہ اپیل کا بھی اختیار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اجرائی جو ایک کام ہے وہ پھر وزارت داخلہ کے ذمہ ہوتے ہیں کہ جو الیکشن کو منعقد کرتے ہیں جو ادارہ, وہ ایران کا وزارت داخلہ ہوتی ہے کہ وہ پورے کا پورا انٹیریئر منسٹری اس کی
ووٹنگ بیلٹ، ان کے گنتی اور یہ جو جتنے باقی امور ہوں گے، جب وہ الیکشن کے لیے افراد کینڈیڈیٹس آ جائیں گے، الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کا رول شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وزارت داخلہ جو ہے وہ پورے ووٹنگ کے پروسیس کو مکمل کر کے پھر جو جیتنے والا ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیں گے کہ اس نے اتنے ووٹ لیے. اگر 49% کاسٹ ووٹ سے کم ہو گئے تو پھر وہ جو دو ٹاپ کے ہوں گے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ پھر مقابلہ ہوگا، اور پھر ان کے درمیان جو بھی اکثریت لے لے گا تو پریزیڈنٹ کا 4 سال کے لیے اس کا انتخاب ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، حالیہ اگر ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایران کے صدارتی انتخابات ہم نے دیکھا کہ جو اہل قرار پائے ہیں اور جو 7 نام سامنے آ رہے ہیں امیدواران کے، ان میں کون کون شامل ہے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ان تمام تر لوگوں میں، ان 7 لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط امیدوار کون سا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ابھی کچھ کہنا ایسے یقین سے کہ یہ فرد جو ہے وہ کامیاب رہے گا اور زیادہ، لیکن جو اس وقت تبصرے تجزیے آ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں اہم افراد شامل ہیں. مثلا یہاں پہ جو ان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، اس کے ایک سابق کمانڈر ان چیف کہیں یا سربراہ کہیں وہ شامل ہیں، محسن رضائی صاحب ہیں. اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جو ہیں جلیلی صاحب وہ شامل ہیں. اسٹیٹ بینک اگر ہم وہ سینٹرل بینک کہیں ان کے ایک سابق سربراہ شامل ہیں، اور بھی جو بھی ہیں، یعنی جو 7 افراد ہیں یہ سارے جانے پہچانے لوگ ہیں. یعنی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وزارت کی سطح پہ کم از کم جس نے یعنی خدمات انجام نہ دی ہوں، یعنی جانے پہچانے کئی وزیر ہیں، کوئی مثلا بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن اچھا خاصا سخت ہوگا، لیکن جو بڑے 3 نام آ رہے ہیں وہ حجت الاسلام ابراہیم رئیسی کا ہے، محسن رضائی کا ہے اور ڈاکٹر جلیلی کا ہے. یہ شاید 3 زیادہ سامنے آئیں گے، اور اسٹیٹ بینک کے جو سربراہ ہمتی صاحب شاید ان کا بھی 4تھے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ووٹنگ کی ریشو ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 3 ٹاپ کے نام ہیں، بلکہ ایک اسٹیٹ بینک کا آپ نے نام لیا کہ جو عبد الناصر صاحب ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں موسٹ فیوریٹ، لیکن ابراہیم رئیسی جو ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ الیکشن تھے ایران کے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا اور 2nd نمبر پر یہ رہے، اور 1st پر جو ہے وہ جناب اس وقت جو موجودہ صدر ہیں ان کے وہ کامیابی ہوئی حسن روحانی صاحب کی. ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے گزشتہ مرتبہ انتخاب نہیں جیت پائے اور ووٹوں کی وہ تعداد حاصل نہیں کر سکے جو ضرورت تھی، تو اس مرتبہ اگر دیکھا جا رہا ہے ان کو سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں، کیا کوئی خاص ریزنز ہیں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم رئیسی ہیں وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں اس وقت صدارتی الیکشنز کے؟ دیکھیں میری نظر میں 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پچھلے الیکشن میں جب انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو ان کی شخصیت اور نکھر کے سامنے آئی اور وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ جانی پہچانی. بالآخر انہوں نے پچھلے کمپین چلائی تو گھر گھر پہنچے، علاقوں میں پہنچے، تو ان کی شخصیت بہت ہی جانی پہچانی ہے دوسروں کے مقابلے میں. اگر کمپیئر کریں کہ جو ایک دفعہ الیکشن میں آئے اور ملینز میں ووٹ لے لے اور مقابلے کا کینڈیڈیٹ ہو روحانی صاحب کے مقابلے میں تقریباً رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جو اس سوچ اور فکر کے یا اس لابی کے یا اس پارٹی فکر کے جو لوگ تھے کہ جس کے آگے رئیسی ہیں، تو وہ 2-3 امیدوار اور بھی تھے، تو ان کا ووٹ تقسیم ہو گیا تھا پچھلی دفعہ روحانی صاحب کو پورا. مثلا اگر ہم ان کی 2 اصطلاحیں یہاں پہ جو استعمال ہوتی ہیں، ریفارمرز اور آپ اس کو اصول پسند کہتے ہیں، قدامت پسند بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اصلاح پسند، 2 اصطلاحیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو اس میں اصول پسند جو ہے وہ 2-3 تھے تو ظاہر ان کا ووٹ تقسیم ہو گیا، اور جو اصلاح پسند تھے وہ روحانی صاحب اکیلے تھے تو ان کو ایڈوانٹیج مل گیا. اس دفعہ یہ صورتحال نہیں ہے. اس دفعہ جو ہے وہ جو اصول پسند ہے وہ سارے کے سارے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ رئیسی صاحب کے گرد جو ہے وہ جمع ہوں گے اور سب اپنے الیکشن میں انہی کو سپورٹ کریں گے. حتیٰ 1-2 کینڈیڈیٹس ممکن ہے کہ جو اس وقت فیلڈ میں ہیں وہ بھی آخر میں ان کی حمایت میں ان کے حق میں بیٹھ جائیں. ایک تو وجہ یہ ہے.
دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں رئیسی صاحب چیف جسٹس کے عہدے پہ ہیں اور چیف جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے عدلیہ کے اندر بہت اچھی ریفارمز لے کے آئے ہیں اور عدل کے اصول کے لیے، انصاف کے اصول کے لیے جو بہت ہرڈلز تھیں ان کو انہوں نے دور کیا. بڑے بڑے جو اقتصادی بدعنوان پارٹیز، گروپس، افراد تھے ان پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے. وہ عوامی پسند کی جو چیزیں جو عدلیہ کے ساتھ مربوط ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس کو انجام دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ بندہ جس طرح اس نے آ کے عدلیہ کے اندر بڑے بڑے بدعنوانوں پہ، کرپٹ پارٹیوں پہ، گروپس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ عوام کے مزاج کا ہوگا اور جب یہ پریزیڈنٹ بنے گا تو یقیناً اسی طرح جو ہے وہ جو اس وقت سسٹم کے اندر خامیاں ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی بڑی مضبوط لابیز بیٹھی ہیں تو یہ ان پہ ہاتھ ڈالے گا اور اقتصادی لحاظ سے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور عوام کے لیے سہولیات اور آسانیاں محسوس ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی جو چیف جسٹس کی کارکردگی ہے وہ بھی ان پہ اثر انداز ہوگی. ایک اور چیز ہے کہ ایران کے اندر بالخصوص اور عالم تشیع بالعموم حضرت امام رضا علیہ السلام جو تشیع کے امام سمجھے جاتے ہیں 8ویں امام، تو یہ اس پورے سسٹم کے بھی انچارج رہے ہیں آغا رئیسی. تو ان کو ایک تقدس بھی حاصل ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے جو ہے وہ انچارج رہے ہیں اور انہوں نے اس حرم کے اندر اور اس سسٹم سے متعلق بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو اس کسٹوڈین ہونا بھی حرم امام رضا علیہ السلام کا یہ بھی ایک ایران کے اندر اس کو ایک بڑا ایڈوانٹیج سمجھا جاتا ہے، ایک تقدس اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو اس عنوان سے بھی ان کو ایک اضافی تقدس بھی حاصل ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے کسٹوڈین رہے ہیں، تو یہ یقیناً انہوں نے وہاں سے فیض پایا ہوگا اور اس فیض کی بدولت جو ہے وہ ایران کو برکات ملیں گی. صحیح. ایک بریک لیں گے راشد صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں ایران کے الیکشنز کے حوالے سے، اس پر آپ سے بات چیت کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک کے ڈسٹرکٹ 47 سے کاؤنسل مین کے ڈیموکریٹک امیدوار آری کیگن بننے جا رہے ہیں امیگرنٹس کی آواز، کیونکہ امیگرنٹس کے مسائل کو بہتر انداز میں ایک امیگرنٹس ہی جان سکتا ہے. Brothers and sisters, I'm immigrant myself. I came to America more than 28 years ago, so I understand the struggles of immigrant families. انتخاب میں کامیابی کی صورت میں نیو یارک کے اسکول سسٹم میں مزید مؤثر تبدیلیاں ہوں گی. آری کیگن کی پہلی ترجیح ساؤتھ ایشین بالخصوص پاکستانی کمیونٹی سے ووٹ کے لیے آری کیگن کی اپیل. Please vote for Ari Kagan. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایران کے صدارتی انتخابات 18 جون 2021 کو منعقد ہونے جا رہے ہیں. انتخابی گہما گہمی کیا ہے، کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں، موجودہ جغرافیائی حالات کے تناظر میں انتخابات کتنے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پر ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں. ایران سے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ابراہیم رئیسی کی کہ کتنے مضبوط وہ امیدوار ہیں اور کیا جو ہمیں ان کی صورتحال نظر آ رہی ہے صدر بننے کی جو ریزنز ہیں وہ مضبوط ہیں، یقیناً اس پر ہم نے بات چیت کی. اگر ہم کمپیئر کریں حسن روحانی سے ابراہیم رئیسی کو، تو جس طرح ہم نے بات کی کہ گزشتہ انتخابات میں حسن روحانی شکست دے کر ابراہیم رئیسی کو منتخب ہوئے تھے دوسری مرتبہ صدر، تو آپ نے دو مجھے بتائے کہ اصول پسند اور اصلاح پسند دو طرح کی ٹرمز ایک موجود ہیں، اور اصول پسند کے زمرے میں ابراہیم رئیسی آتے ہیں جبکہ اصلاح پسند کے طور پر حسن روحانی کو دیکھا جا رہا تھا. تو کیا اس وقت جو سچویشن ہے ایران کی امریکی پابندیوں کی وجہ سے تھوڑا سا اکنامکلی ڈسٹرب چل رہی ہے، تھوڑا سا صورتحال اس کی امریکی پابندیوں کی زد میں آ کر وہ نہیں ہیں جو انتخابات سے قبل یا حسن روحانی کے الیکشنز میں ہم نے دیکھی تھی کہ جو یقیناً کلیم کیا گیا ہوگا؟ کیا ایران کے عوام مایوس ہوئے ہیں 4 سالہ دور حکومت میں حسن روحانی کے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کو زیادہ ووٹ ملنے کا یا صدر بننے کا جو ہے وہ چانس بڑھتا جا رہا ہے؟
دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ایک عوامی رجحان عمومی ایسا ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں رہتا ہے، اقتدار میں رہنے والا کبھی بھی عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا. اگر حالات نارمل بھی ہوں تب بھی عوام کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کام اس پہ پورا نہیں اترتے، تو لوگ ایک لحاظ سے ان سے تھوڑا سا تنگ ہوتے ہیں کہ شاید کوئی نئی ہوا کا جھونکا ہے تو اس سے زیادہ ماحول بہتر ہو جائے. تو انہوں نے 8 سال حکومت کی اور 8 سالوں کے اندر یہ اصلاح پسندوں کے چونکہ نمائندے سمجھے جاتے تھے جی. تو یہ اپنے دور میں کوئی بڑی اقتصادی کامیابی عوام کے لیے حاصل نہیں کر سکے. البتہ مشکلات برداشت کی انہوں نے، سینکشنز کے باوجود بھی ملک کو چلایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو عوام کی توقعات تھیں یا جو انہوں نے انتخابی نعرے دیے تھے اس وقت، بنیادی طور پہ روحانی صاحب کو یہ امید تھی کہ یہ جو عالمی ایٹمی معاہدہ ہے یہ جب سائن ہو گیا تھا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ جب آئیں گے اور سینکشنز ختم ہوں گی تو اقتصادی بحالی ایران میں آئے گی. تو انہوں نے بہت سارے وعدے اس بنیاد پہ کیے تھے، لیکن جب سینکشنز ختم نہ ہو سکیں تو وہ دباؤ ظاہر ہے حکومت پہ بھی بڑا، اقتصادی سسٹم پہ بھی بڑا، تو وہ وعدے اس طرح بھی پورے نہیں ہو سکے. تو ایک وجہ سے تو یہ ہے کہ جو معروضی حالات تھے ان کی وجہ سے روحانی صاحب ایک لوگوں کے لیے اتنے مقبول نہیں رہے. جب روحانی صاحب مقبول نہیں رہے تو اس کا مطلب ان کی پارٹی کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے. جبکہ 8 سال سے جو اصول پسند ہیں وہ حکومت سے باہر ہیں، اب وہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہو گئے ہیں. اس وقت اصول پسندوں کی اکثریت ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ بھی تجزیہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں بھی یہ اکثریت میں ہے اور حکومت میں بھی آ جائیں گے تو حکومت اور پارلیمنٹ کے اچھے کمبینیشن سے اچھی پالیسیاں سامنے آئیں گی اور عوام اس سے استفادہ کریں گے. یہ اس وقت ایک تجزیے اور ٹرینڈز جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 8 سال ہم نے ان کو دیکھا ہے، اب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن پالیسیوں کے تحت جو ہے نا عوام کے لیے کوئی ویلفیئر اور عوام کے لیے کوئی سہولیات کا جو ہے وہ سامان. صحیح، ٹھیک. اچھا، جس طرح آپ نے کہا راشد صاحب کہ اصول پسند تقریباً 8 سال سے دور تھے پارلیمنٹ سے اور اب ایک موقع مل رہا ہے حکومت میں بھی آنے کا اور پارلیمنٹ میں بھی اکثریت میں موجود ہیں، تو اگر ہم بات کریں ایک بڑی مشہور شخصیت ہے اور سابق صدر بھی ہیں ایران کے احمدی نژاد کے حوالے سے کہ ان کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ انتخابات میں بھی وہ نااہل قرار دے دیے گئے اور وہ نہیں الیکشن لڑ سکے. اس مرتبہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جو کنٹسٹنٹس ہیں ان میں شامل نہیں ہو سکے اور ایک مرتبہ پھر نااہل ہو گئے. تو احمدی نژاد کے حوالے سے کس طرح کی باتیں زیر گردش ہیں یا کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر انتخابی عمل کا حصہ نہیں بن پا رہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے درمیان جب تھے تو ان کے جو بعض اقتصادی جو ڈیسیجنز تھے بعد کی حکومتوں نے ان کا آپریشن کیا اور اس کو ثابت کیا کہ ان کی یہ پالیسی جو ہے وہ عوام اور حکومت کے لیے یا ایران کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے جس انداز سے جو ٹیم بنائی تھی اقتصادی اور اقتصاد کو جس انداز سے لے کے جانا چاہ رہے تھے وہ ظاہر ان کی اپنی حکومت میں تو واضح نہیں ہوئی، لیکن جب دوسری حکومت آئی اور وہ اصلاح پسندوں کی آئی تو انہوں نے اس پورے سسٹم کو، اس کو جسے کہتے ہیں نا آپریشن کیا اور اس کے اندر اس سسٹم کی خامیوں کو بیان کیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس میں ظاہر ہے چونکہ وہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ مین نشانہ تو وہی بنے کہ ان کی ناکام اقتصادی پالیسیاں تھیں. پھر انہوں نے اپنی پالیسیوں کے دفاع میں آئندہ الیکشن کی یعنی صدارت کے عہدے کے بعد اپنے ان ساتھیوں کا بھی بھرپور دفاع کیا کہ جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے، لیکن دوسرے گروپ جو سمجھتا تھا کہ یہ اس ٹیم کی موجودگی میں یعنی ان افراد کی موجودگی کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان پہنچا. ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کے آفس کے جو انچارج تھے، ان کے اور بھی یعنی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کور ٹیم تھی اس پہ سب کو اعتراضات تھے. اس میں کسی حد تک مس مینجمنٹ کی بھی تھے، کرپشن کی بھی تھے اور اختیارات سے ناجائز یا سوء استفادہ آپ کہیں وہ بھی تھے. تو اس طرح کی چیزیں بنی تو وہ ایک ٹینشن شروع ہو گئی تھی سوسائٹی کے اندر کہ وہ اپنا دفاع کرتے تھے، حکومت ان کے مقابلے میں جو ہے وہ روحانی صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنی دلائل لے کے آتی تھی. تو اس دوران جو یہ ٹینشن ہوئی اس ٹینشن کے اندر
وہ جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کے اندر، ان کو احمد نژاد صاحب کراس کر گئے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر بھی ان کی جو اپنا جسے آپ کہتے ہیں نا جو دھڑا تھا اصول پسند، انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اصول پسندوں کی بنیاد پہ پریزیڈنٹ پہ یا اقتدار میں آئے تھے، تو اصول پسندوں کے ایک بڑے دھڑے نے ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا۔ اب انہوں نے ایک علیحدہ اپنا ایک محدود سا ایک دھڑا بنایا، اور اس کے ذریعے سے عوام کے اندر انہوں نے مختلف کام اور کمپین اور یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہ ہارڈ لائنر تھے تو ریئیکشن بھی درمیان میں آنے لگا، تو کہیں پہ انہوں نے سسٹم سے بھی ٹکرائے ہیں اس دوران، خود بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے صدارت کے زمانے میں بھی بعض انہوں نے ایسے ڈیسیژن لیے ہیں کہ جو آئینی لحاظ سے صحیح نہیں تھے، یعنی کسی پریزیڈنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت سے ناراض ہو کے ایک ہفتے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے کہ میں حکومت میں نہیں آتا، میں یہ کرتا ہوں، جیسے چھوٹا بچہ کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے۔ تو اب جو گارڈین کونسل ہے وہ اسی خوف کی بنیاد پہ ان پہ اعتماد نہیں کرتی کہ ان کو ہم الیکشن میں لے آئیں، اور کل اسی طرح کی وہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ جو بار بار کراس کرتے ہیں، اگر وہ صدر کی حیثیت سے کریں گے تو وہ پوری حکومت پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہوگا۔ ابھی وہ ایک انفرادی لیڈر کے طور پہ کرتے ہیں تو ان کو اس انداز سے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور پورے سسٹم کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے یعنی اس ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ بندہ اتنے بڑے عہدے کے لیے جو ہے وہ فٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم بات کر رہے ہیں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کی، اور جس طرح سے امریکہ کی اب دیکھا کہ ہم نے حکومت تبدیل ہونے کے بعد، وہاں کے صدر کی تبدیل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر کوششیں ہیں جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے، اس سلسلے میں ویانا مذاکرات کا دور بھی چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویانا مذاکرات میں اگر ایران کے موقف کی جیت ہوتی ہے اور ایک طرح سے پازیٹیو رسپانس آتا ہے اس مذاکرات کا، ان مذاکراتی عمل کا، تو جس طرح سے ہم اصول پسند اور اصلاح پسند کے درمیان مقابلہ دیکھ رہے ہیں ایران کے الیکشنز میں، اور اصلاح پسند میں حسن روحانی صاحب کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو پازیٹیو اثرات ہوں گے ویانا مذاکرات کی اگر جیت ہوتی ہے ایران کے موقف کی، تو وہ الیکشن کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں اس کی اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ واپس اس کے اندر آ جاتا ہے اور سینکشنز بھی فوری طور پہ ختم کی جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اصلاح پسندوں کو پہنچے گا، چونکہ جو اصول پسند ہے ان میں تو اکثریت اس معاہدے کو اور امریکہ کی اس سپرمیسی کو کہیں یا امریکہ سے تعلقات کی بحالی کو یا امریکہ کی قربتوں کو پسند ہی نہیں کرتی، لہذا اس کا فائدہ جو ہے وہ اصلاح پسند لے سکتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس بندے کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے امریکن CIA یا ان کا سیاسی دھڑا کہ فلاں بندہ جو ہے آئے گا تو ہم جو ہی وہ الیکشن میں آئے گا تو ہم یہاں سے اپنا جو ہے وہ مراحت کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور ایک دم اس کی شہرت ہو جائے گی اور وہ اقتصادی نام پہ جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گا، تو اس کا امکان، کیونکہ ایک تجربہ پہلے بھی ہوا، روحانی صاحب بھی اسی طرح کے نعرے کے ساتھ اور اسی طرح امریکہ کے گرین سگنل کے کہ انہوں نے دے دیا تھا کہ ہم سینکشنز ختم کر رہے ہیں، تو روحانی صاحب نے بھی اس کو خوب اچھالا کہ بھئی سینکشنز ختم ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب جو ہے وہ اقتصاد بحال ہو جائے گی۔ تو اب لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس انداز سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے کہ جس پہ یہ 100% اعتماد کر سکیں اور اس کے لیے سینکشنز ختم کریں اور جنیوا مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا اس وقت مجھے اس کا کوئی لمبا چوڑا فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے فائدے میں رہے گا، لیکن اگر یہ سینکشنز ختم نہیں کرتے اور امریکہ کا رویہ اسی طرح سخت رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ضرور رئیسی صاحب کو ضرور پہنچے گا کہ ان کا جو گروپ ہے وہ ہارڈ لائنر ہے امریکہ کے عنوان سے، اور وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے، امریکہ کبھی بھی ایران کا مخلص نہیں ہو سکتا، امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کا مخلص نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے نقصان کے درپے رہا ہے۔ وہ پھر اس کے اندر جو خطے کی سیاست ہے، عالمی سیاست ہے، اس کے نتیجے میں اینٹی امریکہ جو لابی ہوگی وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی اور اس کو اور زیادہ موقع ملے گا امریکہ کے خلاف بات کرنے۔ صحیح۔
رشید صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ہی معمولات کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ کرونا کے اثرات ایران کے اس الیکشن پر بھی ہمیں نظر آئیں گے. شاید بھرپور طریقے سے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہ نکل سکیں، یا اتنی ہمیں لوگوں کی شرکت نظر نہیں آئے جس طرح سے کہ ہو سکتی ہے. دوسرے اس کے علاوہ کہ کسی قسم کے کوئی بیرونی مداخلت کی بھی چانسز ہیں ایران کے الیکشن میں؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو الزامات لگتے ہیں اور ایک طویل فہرست کھل جاتی ہے کہ اس ملک یا اس سربراہ کی مداخلت سے انتخابات میں دھاندلی ہوئی. ایران میں ایسا کیا کچھ موجود ہے؟ اب دو سوالات ہیں. میں پہلے سوال کے عنوان سے مختصراً یہ عرض کروں گا، کورونا کے یقیناً اثرات ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کی پیش بندی یہ کی ہوئی ہے کہ تقریباً 10,000 اس وقت جو ہے وہ نئے پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے. ماضی کے جو ان کے پولنگ اسٹیشنز تھے ان کی تعداد جو ہے انہوں نے بڑھا دی ہے، اور جو اس کے لیے کورونا کے پروٹوکولز ہیں ان کی روشنی میں بہت ساری اور بھی ایسی سہولیات دے رہے ہیں کہ عوام کے لیے آسانی ہو ووٹ کاسٹ کرنے میں. ٹائمنگ کو بڑھا دیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح اس کے اندر اور بھی کچھ ایسی سہولیات فراہم کر رہے ہیں کہ جس سے ووٹرز کو کم سے کم ٹائم میں باہر آنا پڑے اور ووٹ کاسٹ کرنا پڑے، اور کم سے کم پبلک گیدرنگ ہو کہ جس سے کورونا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو. تو اس پہ وہ پوری شدت سے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایران کے اندر جو ایران سے باہر لوگ بیٹھے ہیں ایران کی سوسائٹی کو نہیں سمجھتے. ایران کی سوسائٹی ایک چند تہران کے محدود محلوں کے علاوہ وہاں پہ مذہبی جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے. وہاں پہ مساجد جو ہوتی ہیں، جو امام بارگاہیں ہوتی ہیں، جو عبادات کے جو مراکز ہیں، وہاں پہ علماء جب کمپین میں شامل ہو جاتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، وہاں پہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین نہیں چلاتے. وہاں پہ کمپین چلتی ہے کہ بھی الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہر فرد نے اپنا ووٹ ضرور ڈالنا ہے. تو اس میں پھر ایک مذہبی جوش و جذبہ بھی آ جاتا ہے، ایک تقدس اور ایک فریضے کے طور پہ بھی لوگ پھر نکلتے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح رہا ہے کہ ہر طرح کے خطرات میں جب میزائل، ہم نے تو اس زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ جب باقاعدہ صدام کی طرف سے میزائل اور بمباری اور یہ تھی، اس وقت بھی بڑے آرام سے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے. تو اس دفعہ بھی امید ہے کہ کورونا، اول تو یہ کہ کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی ہے، تو کچھ تو صورتحال ویسے کورونا وائرس کے عنوان سے بھی، اس وبا کے عنوان سے کچھ صورتحال بہتر ہے، کچھ انتظامات اچھے انداز سے ہوں گے. تیسرا مذہبی طبقہ اپنے پورا زور لگائے گا، کمپین چلائے گا کہ لوگوں کو وہ پولنگ اسٹیشنز تک لے کے آ سکیں. تو اس کے یقیناً نتائج ہوں گے. باقی جو بیرونی مداخلت کا سلسلہ ہے وہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کئی الیکشن کمپینز کے اندر باقاعدہ برطانوی سٹاف، سفارتکار پکڑے گئے نعرے لگاتے ہوئے، ویڈیو ان کی سامنے آئی. وہ جو باقاعدہ سفارتکار ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، اور جو ان کے جاسوس ہوں گے، جو ان کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، وہ تو عرصے سے لگے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک سب سے بڑا ان کا پروپیگنڈا یہی ہے کہ لوگوں کو شرکت سے منع کیا جائے. یعنی اس وقت جو مخالفین، جو انقلاب اور ایران کے مخالف ہیں، ان کا سب سے بڑا اس وقت پروپیگنڈا اور کمپین یہ ہے کہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے دور رکھا جائے، الیکشن کا وہ ماحول نہ بننے دیا جائے. اس کو ایک ایسا الیکشن پیش کیا جائے کہ جس میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عوام کو نہیں آنا چاہیے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں فلاں. تو ایک بیرونی مداخلت کا یہ انداز ہے جس کے لیے 20 جو فارسی چینلز ہیں جو مختلف یورپی ممالک سے چلائے جاتے ہیں، وہ اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس وقت کہ ایسے ایک بمبارڈمنٹ ہے ایک میڈیا کی کہ جو الیکشن کے خلاف ہو رہی ہے. اور یقیناً اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت شدت سے کمپینز چلائی جا رہی ہے، اور اس کے ظاہر ہے جو مین لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا مخاطب تو ایران کا شہری ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک مداخلت ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب جو آگے بڑھیں گے تو وہ جب دو بڑی پارٹیز بن کے سامنے آئیں گی تو پھر اس کے اندر ان کا پھر انداز اور بن جاتا ہے. وہاں پہ پھر وہ کسی اور انداز سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں الیکشن کو مشکوک بنانے کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، الیکشن میں لوگ نکلے ہی نہیں ہے. وہاں پہ ایک اور انداز ہوتا ہے. پھر جب وہ الیکشن کامیاب ہو جاتا ہے ان کے لیے، ان کے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اتنی بڑی بھرپور شرکت کی ہے، تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی صدارت کا فائدہ کیا ہے، صدر کے پاس تو کوئی
اختیار ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں. لیکن ہر دفعہ ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ پہلے اپنی مرضی کا صدر بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جب وہ نہیں بن پاتا تو کہتے ہیں یہ تو ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں, اگر نہیں بنا تو کوئی, جو بن گیا تو کیا مسئلہ اس کو. صحیح. تو اس میں بیرونی مداخلت بڑی واضح محسوس ہوتی ہے ہمیں کمپین کے اندر, اور بعض دفعہ پریکٹیکل بھی یہاں کے بعض سفارت خانے بھی انوالو ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنا جو ان کا نیٹ ورک ہے اس سے وہ بھرپور استفادہ کرتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ایران کے الیکشنز کے حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور گو کہ وقت بہت کم ہے اور بات چیت زیادہ ہے. کچھ سوالات ہیں جو مزید اب بھی رہتے ہیں, انشاءاللہ اپنے کسی اور پروگرام میں اس کو شامل و گفتگو کریں گے. اور 18 جون کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ایران کے صدارتی انتخابات, اس کے حوالے سے اب تک جو صورتحال رہی, جو کنڈیشنز ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں سب سے مضبوط امیدوار, ان کے بارے میں کچھ بات چیت کی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.